الحمدللہ العلی الولی الکبیر القدیر الرحیم العظیم الکریم المتعال والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الہاشمی القرشی المطلبی الفرید الجمال وعلى آلہ واصحابہ اولي الصدق والقوة والعزت والشوکة والمجد والکمال والتابعین لهم بالإحسان إلى يوم المآل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمام ولن یدریک رسول اللہ جاہک بی ذا الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل ماہانہ درس قرآن کے اندر ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کے دن یقیناً جو حضرات آئے بیٹھے ہیں خوش قسمت لوگ ہیں کہ اس وقت ہر چوک کے اندر، ہر دکان پر، ہر گلی میں، ٹیلی ویژن پر لوگ میچ دیکھنے میں مصروف ہیں۔ یہ رب ذوالجلال جل شانہ کی عطا ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اس مصروفیت سے نکال کر اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ یقیناً ایمان کی کشش ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کے ساتھ محبت اور پیار کا یہ انداز ہے۔ یہ میں ہوں یا آپ ہوں، ہم اپنے زور اور طاقت سے نہیں، اللہ کی توفیق سے یہاں تک پہنچے ہیں، اور جس رب نے ہمیں توفیق دی یقیناً وہ پسند کرتا ہے
کہ یہ لوگ ان مقامات کی بجائے میری بارگاہ میں حاضر ہو کر میرا ذکر کریں یا میرا ذکر سنیں، یہ یقیناً بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ ترتیب کے ساتھ جو درس قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے جاری تھا، ہم یہاں تک ہی پہنچے تھے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ خوشخبری کیا ہے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے جنت بنائی، اور ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، من تحتها الانہار نہریں ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، کہ جنت میں جب بھی ان کو کسی قسم کا بھی کوئی بھی پھل بطور رزق دیا جائے گا تو اس پھل کو دیکھ کے کہیں گے کہ یا اللہ ایسا پھل تو ہم نے پہلے بھی کھایا تھا، لیکن رب فرماتے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ یہ اس طرح کا نہیں، شکل اس طرح کی ہے، ٹیسٹ اور ذائقہ اس جیسا نہیں، یہ اس سے بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے جنت کے اندر اللہ نے پاک بیبیاں بھی بنائی ہیں، جنت میں پاک بیبیاں بھی ملیں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جنت کے اندر یہ لوگ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہوں گے، ایک دفعہ جائیں گے تو دوبارہ نکالے نہیں جائیں گے۔ آیت نمبر 25 کا پچھلی آیتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، بڑی توجہ سے سمجھنا۔ اللہ کریم نے انسان کو عقل بھی دیا، دل بھی عطا فرمایا، اور اللہ کریم جل شانہ نے انسان کو نفس بھی دیا۔ ہر ایک کی چوائس، ہر ایک کا فعال ہونا، کام کرنا، اس کا انداز مختلف ہے۔ عقل کا اور انداز ہے، نفس کا اور انداز ہے، دل کا اور انداز ہے۔ عقل کسی چیز کو اس وقت مانتا ہے، قبول کرتا ہے جس وقت کوئی دلیل دی جائے، دلیل کے ساتھ بات ہو تو عقل اس کو قبول کرتا ہے۔ انسان کا دل کسی بات کو ڈر، خوف اور خطرے کی صورت میں قبول کرتا ہے، جس وقت خوف یا ڈر ہو اس صورت میں دل کسی بات کو قبول کرتا ہے۔ اور نفس انسان کا کسی چیز کو مانتا ہے، قبول کرتا ہے تو اس صورت میں کہ جس صورت میں نفس کو کسی چیز کی لالچ ہو، طمع ہو، تو اس صورت میں نفس کسی بات کو قبول کرتا ہے۔ یعنی تینوں چیزیں رب نے انسان کو دیں، عقل دی، دل و دماغ بھی دیا، اور اس کے ساتھ نفس بھی دیا۔ عقل چاہتی ہے کہ بات دلیل کے ساتھ ہو، دل و دماغ چاہتا ہے کہ کسی چیز کا ڈراوا یا خوف ہوگا تو دل اور دماغ اس بات کو مان جائے گا، اور نفس کسی چیز کے لالچ ہو تو اس وقت کسی بات کو مانتا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید کی حقانیت کو اسی مقام پر پہلے والی آیتوں کے اندر بیان کیا، اور اس مقام پر رب ذوالجلال نے سب سے پہلے اس قرآن کی سچائی کو دلیل سے بیان کیا۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے قرآن کی سچائی پر بندے کو خوف دلایا، اور تیسرے نمبر پر جو نفس کا تقاضا تھا کہ وہ کسی چیز کی لالچ میں، طلب میں جو ہے کسی بات کو مانتا ہے، تیسرے مقام پر اللہ کریم جل شانہ نے وہ چیز بیان فرمائی۔ قرآن کے مانوانے کے لیے، قرآن کی سچائی پر عقیدہ رکھنے کے لیے اللہ کریم جل شانہ نے جو تین چیزیں انسان کو عطا فرمائی تھیں، تینوں طرح سے اللہ کریم نے اس کو منوایا کہ میرے قرآن کو سچا سمجھنا، میرے قرآن کو جھوٹا نہ سمجھنا، میرے قرآن پہ ایمان رکھنا، اس سے دور نہ جانا، اور قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھنا۔ یہ تینوں طریقوں سے اللہ کریم نے مومن کو
قرآن کی طرف لگایا تو آخر سمجھ ہمیں جانا چاہیے کہ قرآن اتنی قیمتی متاع ہے، اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ جس کی طرف لے جانے کے لیے رب ذوالجلال جل وعلا شانہ ہمیں بار بار تلقین کر رہا ہے کہ قرآن کا انکار نہ کر بیٹھنا۔ پہلے نمبر پر دلیل کے ساتھ جو بیان کیا وہ آیت ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اے لوگو اگر تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہے کہ یہ اللہ کا معاذ اللہ سچا کلام نہیں، تو رب نے چیلنج دیا کہ اس قرآن جیسا تم ایک صورت تو بنا کے لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے جو ہے خداؤں کو بھی، دیگر جو تمہارے دوست ساتھی ہیں ان کو بھی بلا لاؤ، تم اس جیسی کوئی ایک صورت تو بنا کے لاؤ، لیکن ایسا تم کر نہیں سکو گے، ان کن تم صادقین، سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ۔ یہ دلیل کے ساتھ رب ذوالجلال نے قرآن کی حقانیت کو منوایا۔ دوسرے مقام پر خوف دلانے کے دیا، دل و دماغ کے لیے کیا کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو اور فرمایا کر سکو گے بھی نہیں، ٹیل لگا لو تم نہیں کر سکو گے، قرآن جیسی کوئی ایک صورت بھی نہیں بنا سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس آگ کے اندر ایندھن انسانوں کو بنایا جائے گا اور پتھروں کو جس آگ کا ایندھن بنایا جائے گا، اللہ فرماتا ہے پھر اس آگ سے ڈرو۔ یہ دوسری صورت کہ دلیل کے بعد خوف دلایا دل و دماغ کے لیے، اور جب معاملہ آیا تیسرا تو اللہ کریم نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کی طلب میں یہ مانتے ہیں تو ان کو بتا دو قرآن کے ماننے کا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو قرآن پہ ایمان رکھے گا پھر نیک عمل کرے گا، اللہ کریم اسے جنت کے باغات عطا فرمائے گا، اور جنت کی نعمتیں رب ذوالجلال ان کو عطا فرمائے گا۔ آپ کے علم میں ہے یقیناً کوئی بھی گھر جہاں پہ لوگ بناتے ہیں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ گھر ہوادار ہو، ماحول اچھا ہو، اس کا ویو پیارا ہو، منظر بہت دلکش ہو، اور ہمارے معاشرے کے اندر ہماری طبیعتوں کے اندر ایسی چیز رچ بس گئی ہے کہ پانی کی آبشاریں ہوں، نہریں بہتی ہوں تو ہم سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے بہت دور دور تک ایسے منظر کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا قرآن پہ ایمان کی وجہ سے جو انعام تمہیں ملے گا وہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں جنت ملے گی، اور جنت بھی کیسے؟ وہ باغات ہوں گے جہاں پہ تمہارے ڈیرا ہوگا، گھر ہوگا، ان باغات کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی اور اوپر سے تمہارے گھر وہاں پہ موجود ہوں گے۔ گھر خوبصورت ہو، ہر قسم کی سہولت گھر کے اندر موجود ہو، لیکن کھانے کا وہاں پہ کچھ نہ ملے، یا ملے تو اس کا ٹیسٹ اچھا نہ ہو تو زندگی بے رونق ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جنت کا گھر بھی دوں گا اور مزے مزے کے پھل بھی تمہیں عطا فرماؤں گا۔ مفسرین اکرام نے بڑی پیاری بات کہی کہ جنت میں غلہ اور اناج نہیں، پھل ہوگا۔ کیوں؟ غلہ اور غذا، اناج انسان اپنی زندگی کی بقا کے لیے کھاتا ہے، روٹی اسی لیے کھاتے ہیں تاکہ زندگی بچ جائے، نہ کھائیں تو پھر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو کہا کہ زندگی کی بقا کے لیے روٹی کھائی جاتی ہے اس دنیا کے اندر، جنت میں زندگی کی بقا کے لیے غذا کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بغیر کسی حد کے بے حد زندگی عطا فرمائے گا جس کا کوئی اختتام ہونے والا نہیں ہوگا، اور جنت کی زندگی کے لیے غذائیت کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اس جگہ پر طاقت کے لیے کسی غذا کو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں چسکے کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، لذت کے لیے پھل کھانے کی طلب پیدا ہوگی تو رب ذوالجلال جل شانہ جنتیوں کو پھل عطا فرمائے گا۔ اور کلما رزقوا منہا من ثمرہ، اللہ فرماتے ہیں جب بھی جنتیوں کو وہاں پہ پھل ملیں گے، نعمتیں ملیں گی تو کیا ہے؟ وہ یہ کہیں گے یا اللہ اس جیسا پھل تو ہم نے پہلے بھی کھایا۔ اب پہلے کھانے کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ تھا کہ دنیا میں بھی ہم نے اس طرح کا پھل کھایا، کوئی بھی پھل آپ ذہن میں سوچ لو، امرود ہو گیا،
संग तरा हो गया, सेब हो गया, दुनिया में भी अल्लाह ने हमें अता फरमाए। जन्नत में ये मिलेंगे तो जन्नती देख के कहेंगे या अल्लाह ये तो हम दुनिया में भी खाते रहे। अल्लाह करीम जल्ल शानहू फरमाता है वउतूब ही मुतशाबिहा, फल की शक्ल दुनिया के फल जैसी होगी, लज्जत दुनिया के फल वाली नहीं होगी, उसका जायका, उसका टेस्ट, उसका मज़ा दुनिया के फल से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगा। और दूसरी सूरत इस जगह पर मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि जन्नती एक बार अगर सेब खाएगा दोबारा उसके दिल में सेब की तलब होगी। सेब शक्ल में तो उसी तरह का मिलेगा, यह है कुदरत की जो है बहुत बड़ी ताकत, शक्ल वही होगी लेकिन सेब वही खाएगा तो अल्लाह ताला उस सेब में लज्जत और पैदा फरमा देगा। तीसरी बार खाएगा तो तीसरा टेस्ट होगा, चौथी बार खाएगा चौथा टेस्ट होगा, जितनी बार खाता जाएगा पहले वाला ज़ायका नहीं, अल्लाह ताला नया ज़ायका, नई लज्जत, नया टेस्ट उसके अंदर पैदा फरमा देगा। एक जैसा ज़ायका, एक जैसी लज्जत और एक जैसा मज़ा हो तो इंसान खा खा के थक जाता है या फिर अक जाता है। अल्लाह ताला जन्नतियों के इनाम के लिए जो जन्नतियों को फल अता फरमाएगा ना उनका जायका एक जैसा होगा, ना टेस्ट, ना मज़ा, बार बार खाएगा, जितनी बार खाएगा अल्लाह ताला हर बार उसका जायका, उसकी लज्जत उसको मुख्तलिफ अता फरमाएगा। फल भी मिला, अच्छी ग़िज़ा यानी अच्छी लज्जत वाली वहाँ पे अल्लाह करीम ने फल भी अता फरमाए, फिर घर भी हो वहाँ पे इंसान को मज़े मज़े के फल भी मिले तो एक दफ़ा ज़िंदगी फिर बेरौनक हो जाती है। थोड़ी अपने जहन में तसव्वुर करो, परदेश में रह कर कारोबार करने वाले लोग या बैरून ममालिक रह कर कारोबार करने वाले लोग, जब वहाँ पर उनके सामने तरह तरह की ग़िज़ाएँ रखी जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की डिशें सामने आती हैं तो फट ख्याल अपने घर वालों की तरफ पलट के आ जाता है कि मैं यहाँ पे अकेला खा रहा हूँ, मेरी बीवी पास होती, बच्चे पास होते, मेरे वालिदैन साथ होते, मेरी भाई मेरे बहनें जो है वो भी मेरे साथ होती तो इस मकाम पर इस खाने की लज्जत का मज़ा कुछ और ही होता। अकेला खा रहा हूँ, हर किस्म की नेमत है, आसाइश है, लेकिन लज्जत वो नहीं मिलती जो घर के दस्तरखान पर बैठकर अपनों के अंदर बैठकर खाने की लज्जत मिलती है। अल्लाह करीम जल्ल शानहू अपने बंदे मोमिन को तसल्ली देता है कि जन्नत की आली शान महल में बैठकर जिसके कमरे हवादार होंगे, मज़े मज़े की फ़िज़ा होगी और वहाँ पे पुरलज्जत तुम्हें खाने मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे ये तलब कि हमारी बीवियाँ पास होती, घर वाले पास होते, ये हसरत नहीं रहेगी। वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहरतुन, तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वहाँ पर पाक बीबियाँ भी अता फरमाएगा। अकेले नहीं होंगे, मानूस होकर अपनी अज़वाज, अपनी बीवियों के साथ मिलकर वहाँ पे अल्लाह करीम लज्जतों वाले खाने अता फरमाएगा। और फिर आखिर पे जो सबसे आखिरी ख़तरा और इंसान की टेंशन और प्रॉब्लम होती है, अच्छा घर हो, अच्छी ग़िज़ा हो, अच्छे घर वाले हों, सब कुछ हो तो इंसान को एक ख़तरा होता है कि पता नहीं हमेशा यहाँ पे रहना है कि नहीं रहना। किराए का मकान हो तो फिर इंसान की ज़िंदगी की रौनक एक दफ़ा बेमज़ा हो जाती है। अपना ज़ाती मकान भी हो तो बंदे को परेशानी लगी होती है, बीमार हो गया तो यहाँ से उठा के हस्पताल लेके जाएंगे, या फौत हो गया तो यहाँ से उठा के कब्र में उतार के आएंगे। ये कोठी, ये बंगला मेरे काम तो नहीं आएगा, यहाँ पे कौन सा हमने हमेशा रहना है, ये सोच लिया जाए तो फिर लज्जत ख़त्म हो जाती है। क़यामत के बाद जन्नत में जाकर जिस वक़्त महल मिलेगा, ग़िज़ा मिलेगी, बीवियाँ मिलेंगी, वहाँ पे हर किस्म की नेमत होगी, फिर ये ज़हन में ख्याल आ सकता था इंसान के कि पता नहीं 4 दिन अल्लाह ताला वो महल दे फिर निकाल दे। फरमाया नहीं, वहुम फ़ीहा खालिदून, जन्नत में दाखिल होंगे, ख़त्म ना होने वाली रब ज़िंदगी अता फरमाएगा और जब तक वो ज़िंदा रहेंगे वो जब तक भी नहीं रहेगा, मतलब उसकी कोई हद भी नहीं। जितनी बेहद वक़्त में अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों को जन्नत में रखेगा, कोई भी वहाँ से उनको निकाल नहीं सकेगा, हमेशा के लिए उनके लिए ये बागात हैं। ये सारी नेमतें जितनी कुरान मजीद की ज़ुबानी हमने सुनी, इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला हमसे कोई बहुत कुछ मुतालबा नहीं करता। दुनिया में किसी मकाम पर कोई बिल्डिंग हो, कोई सोसाइटी नई बने तो उनकी डिमांडें होती हैं कि हम तुम्हें ये सहूलत दे रहे हैं, मीठा पानी है, मस्जिद है, पार्क है, बिजली है, ये है वो है। साथ उनकी डिमांड होती है कि इतना ख़र्चा दोगे
اتنے مہینوں میں اتنے سالوں میں تمہیں قسطیں ادا کرنی پڑیں گی، پھر یہ پلاٹ تمہیں الاٹ ہوگا۔ اتنی بڑی نعمت کہ جس محل جس جنت کے مکان کی اینٹیں سونے کی ہوں گی، دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی، مٹی کے گارے کی جگہ پر اور سیمنٹ کی جگہ پر کستوری بھری ہوئی ہوگی۔ اتنے عالی شان محل کے لیے اللہ ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے کہ تمہیں کرنا کیا پڑے گا، کتنی بڑی قسط ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ فرمایا زیادہ نہیں، صرف 2 چیزیں ہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لے آؤ، ایمان کے ساتھ نیک عمل کرو، اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمت کو تمہارے سپرد فرما دیا ہے۔ رب ذوالجلال کی نگاہ قدرت کے اندر اللہ نے جنت بنائی بھی اپنے بندوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری لیے جنت کو بنایا۔ ہم سے مطالبے 2 ہیں، ایمان لاؤ اور ایمان کے بعد نیک عمل کرو۔ ایمان کیوں ضروری ہے؟ ایمان ہے بیس، بنیاد۔ ایمان نہیں ہوگا تو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ اس جگہ ایمان کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کے سارے نبیوں پر ایمان، اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان، اللہ کے سارے فرشتوں پر ایمان، جنت دوزخ پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ یہ ساری چیزیں ایمان کی رکھ کر پھر عمل کرو گے نیک تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے باغات اور یہ جنت کی ساری نعمتیں رب ذوالجلال تمہیں عطا فرمائے گا۔ پہلی چیز ہے ایمان، دوسرے نمبر پہ ہے عمل۔ ایمان کے بغیر عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا، جتنا مرضی کوئی عمل کرتا رہے، جب تک ایمان کی سلامتی نہیں اس وقت تک عمل کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں ایمان جس بندے کو نصیب ہو گیا، ایمان کے بعد عمل کی کمزوری کی سزا ہوگی، لیکن انجام کار رب جنت ضرور عطا فرمائے گا، اور یہ سزا بھی اس کی مرضی سزا دے، اس کی مرضی بخش دے، اس کی مرضی بغیر حساب کی ہی جنت عطا فرما دے۔ لیکن پہلی چیز ایمان ضروری، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ہونا، نیک عمل کا ہونا یہ ضروری ہے۔ قیمتی شے ایمان، اور ایمان کے لیے عمل صالح کی ضرورت کیوں ہے؟ مثال سے سمجھو، آپ کے گھر میں کوئی کمرہ، رہائش کے لیے سب سے پہلے تو کمرے کی ضرورت، لیکن اب کمرے کے بچاؤ کے لیے تمہارا وہاں پہ روزانہ رہنا، اس کی صفائی کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا یہ ضروری ہے۔ 10 دن صرف ایک کمرے کو لاک کر دو، اس کے اندر نہ کوئی جائے نہ کوئی آئے، دروازہ بند رہے، 10 دنوں کے بعد اندر جاؤ تو اس کی حالت کیا سے کیا ہو چکی ہوگی، بگڑ چکا ہوگا، خراب ہو چکا ہوگا۔ اور 10 دن تو چھوڑو، اگر زیادہ دن گزر گئے، 10 سال گزر گئے، آپ نے کمرے کا لاک بھی نہ کھولا، تو اندر جانے کی حالت آپ خود سوچو کیا بن چکی ہوگی۔ اندر دیکھ بھی نہیں پائے گا انسان، جیسی صورتحال پیدا ہو چکی ہوگی۔ ایمان ٹھیک ہے، بیس ہے، بنیاد ہے، لیکن ایمان کا تحفظ اعمال صالحہ کے ساتھ ہوگا۔ نیک عمل اس کمرے کی صفائی کریں گے، اس کمرے کی حفاظت کریں گے، جس کمرے کی بیس ایمان ہے اس کی صفائی اعمال صالحہ کے ساتھ ہوگی۔ اگر اعمال صالحہ نہ کیے، سال ہا سال گزر گیا، تو انسان کا جو کردار ہے وہ خراب سے خراب ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اس مسلمان ہونے کے باوجود اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی کسی کامل کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس واسطے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی ضرورت ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ مٹی کو رب نے نہ نوری بنایا نہ ناری بنایا۔ اس انسان کا وجود جو مٹی سے بنا، یہ جنت میں جائے گا تو عمل سے جائے گا، جہنم میں بھی جائے گا تو عمل سے جائے گا۔ انسان کے کردار کو سنوارنا ہے تو عمل نے، برباد کرنا ہے تو بھی عمل نے۔ عمل ایک ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان کی یہ دنیا بھی سنور سکتی ہے اور انسان کی آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ ایمان کے بعد یہ عمل کی ہی بہتری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں امن قائم رہتا ہے، معاشرے کا سکون برقرار رہتا ہے، معاشرے کی لوگوں کی زندگی کو تحفظ ملتا ہے تو انسان کے عمل کی بدولت ہی ملتا ہے۔ اور اگر عمل خراب ہوتے جائیں، ایک کے خراب ہوئے، دوسرے کے خراب ہوئے، عمل کی خرابی کی وجہ سے معاشرتی سکون برباد ہو جاتا ہے، لوگوں کی ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے۔ آج دیکھ لو، پاکستان کا 75% حصہ پانی کی لپیٹ میں آ گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ ہمارے اعمال کی خرابی کی وجہ سے ہوا۔
اعمال انسان کی اس زندگی کو جنت بھی بنا سکتے ہیں، اور ان اعمال ہی انسان کی اس دنیا کی زندگی کو بھی جہنم بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ اس مالک کا بڑا کرم ہے کہ جہنم کے دردناک عذاب سے پہلے تھوڑے تھوڑے عذاب کی شکل ہمیں دکھاتا ہے کہ میرے بندے پلٹ کے آ جا، واپس آ جا، نیک عمل کر لے، ہمیشہ کے عذاب سے بچ جا۔ یہ تھوڑا سا عذاب، اس کی ایک جھلک دیکھ لے، اس جھلک کو دیکھ کر واپس پلٹ آیا تو رب ذوالجلال اسے دوبارہ سے اپنی محبتوں اور رحمتوں کے فیض عطا فرمائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ میرا فلسفہ نہیں، نہ میرا ہی جوڑی ہوئی تقریر ہے کہ یہ خرابیاں عمل کی وجہ سے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ظہر الفساد، فساد ظاہر ہوتا ہے فی البر والبحر، خشکی میں اور سمندر میں جب بھی کوئی فساد آتا ہے تو کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پانی کبھی حدوں پار ہو جاتا ہے اور کبھی خشکی وہ حدوں پار ہو جاتی ہے۔ ایک وقت تھا کراچی کی سرزمین پر 1 گھنٹہ واٹر پمپ چلایا جاتا، 2 گھنٹے اسے بند رکھنا پڑتا کہ زمین کے اندر بھی پانی ختم ہو چکا تھا اور پانی کی دستیابی بہت کم ہو چکی تھی۔ آج وہی سندھ ہے کہ پانی کی لپیٹ میں ہے اور لوگ وہاں پہ بارش کے برسنے سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لیکن رب کی مہربانی دیکھو، اللہ کو اپنے بندوں سے دشمنی نہیں، اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ معاذ اللہ کوئی عناد نہیں۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کے عمل میں سے بعض کرتوتوں کی سزا دنیا میں چکھاؤں، لعلہم یرجعون، شاید کہ پلٹ کر واپس آ جائیں۔ اپنے عمل کی، برے عمل کی سزا، اس کی کچھ جھلک، ساری سزا نہیں، یہ کچھ جھلک ہے کہ دنیا میں دیکھیں لعلہم یرجعون، شاید کہ پلٹ کر پھر واپس آ جائیں، کہ اللہ کی طرف توجہ ہو جائے، اللہ کی ذات کی طرف توجہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف توجہ ہو جائے، اور ایمان اس بات پر پکا ہو جائے کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی کسی کو اس وقت تک بچا نہیں سکتی جس وقت تک رب ذوالجلال نہ بچائے۔ جس وقت رب بچا لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس وقت تک انسان کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی۔ افسوس یہ ہے کہ ایسے حالات کے اندر بھی ہم پریشان سے پریشان تر ہوئے تو ہمارے کچھ لوگ، سب کی نہیں بات کر رہا، کچھ نے پکارا تو کسی پارٹی والوں کو پکارا، کسی سیاسی پارٹی کو پکارا، کسی سیاسی لیڈر کو پکارا۔ یہ خرابی کہ اس وقت بھی نگاہ مالک کی طرف نہیں اٹھی، سیاسی لیڈر، سیاسی قائد کی طرف نگاہ اٹھ کے جا رہی ہے اور ان کو پکارا جا رہا ہے کہ ان حالات میں ہماری مدد کیجئے۔ یہ دنیا کی طاقتیں کچھ مدد نہیں کر سکتی جس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو، اور جس وقت رب ارادہ فرما لیتا ہے اس وقت دنیا کی کوئی طاقت انسان کو ذرہ برابر نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی۔ یہ رب ذوالجلال جل شانہ کی قدرت کی طرف اور اس کی ذات کی طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ ہماری عقل، ہمارا دین، ہمارا دماغ اتنا فساد کے اندر آ گیا کہ ہمیں اس موقع پر بھی اللہ ماشاءاللہ، سب کی نہیں بات کرتا، توجہ اللہ ہونے کی بجائے اب گلی میں سنیں، بازار میں سنیں، لوگ تالیاں بجانے میں مصروف ہیں۔ ایک کرکٹ کے میچ کے جیتنے سے ہمیں کیا مل جائے گا؟ ہماری سسکتی عوام جو بے گھر ہو گئے، جن کے گھروں سے ایک بچہ بھی بہہ گیا، اب سوچو ان کی زندگی کتنی اجیرن ہو گئی ہوگی، اور جن کے 5 بہہ گئے پانی کے اندر اور جن کے سارے گھر بہہ گئے، ہمیں ان کی طرف توجہ ہمیں اس وقت ہوتی ہے جس وقت ہم خود کسی مصیبت یا مشکل کے اندر مبتلا ہوں۔ کسی کا درد سمجھنا یہ ہمارے لیے کوئی جو ہے آسان نہیں رہا۔ ہم سب کچھ دیکھنے کے باوجود غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہماری توجہ اللہ رسول کی طرف جانے کی بجائے ان دنیاوی طرزوں کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دکھایا تھا، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ پلٹ کر واپس آ جاؤ، رب کی طرف آؤ۔ لیکن سید اکبر حسین الآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی تھی۔ یہ مفکر گزرا تو بہت عرصہ پہلے کا ہے، لیکن نگاہ بڑی تیز رکھتے تھے۔ صدیاں بعد کی باتیں اپنے شاعرانہ کلام کے اندر، جیسے علامہ محمد اقبال تھے ویسے ہی انہوں نے بیان کیا۔ اکبر حسین الآبادی کہتے ہیں، ترقی کی نئی راہیں جو زیر آسمان نکلیں، میاں مسجد سے نکلے، حرم سے بیویاں نکلیں۔
کہ ہم اس راہ پہ چلے کہ مسجد مرد کے لیے ضروری تھی، حرم یعنی گھر کی چار دیواری عورت کے لیے ضروری تھی۔ ترقی نے ہمیں دونوں طرف سے الٹی لائن پہ لگا دیا، مردوں نے مسجد چھوڑ دی، عورتوں نے گھر چھوڑ دیے۔ میاں مسجد سے نکلے، حرم سے بیویاں نکلی، اور آگے روتے ہوئے کہتے ہیں مصیبت میں بھی اب یاد خدا آتی نہیں ان کو، دعا منہ سے نہ نکلی جیب سے عرضیاں نکلی۔ دکھ اور مصیبت کے وقت بھی اللہ کے حضور مانگی ہوئی دعا، اس کی بجائے جیب سے عرضیاں نکلی۔ یہ سوچا کہ ہم اپنے روپے کے ساتھ بچ جائیں گے، ہم اپنی کسی سیاسی پارٹی کی وجہ سے بچ جائیں گے، ہم کسی سیاسی لیڈر کو پکارنے سے بچ جائیں گے، اللہ ماشاءاللہ یہ ہماری سوچ ہمیں الٹا فساد کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ پلٹ کے آنا تھا رب ذوالجلال جل شانہ کی ذات کی طرف، اور جتنا پلٹ کے آتے رب ذوالجلال جل شانہ انعام ہی عطا فرماتا۔ سنو حدیث پاک جو سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، بڑی توجہ سے سننا، جو آئے وہ یاد کر کے جائیں، اوروں کو بھی سنائیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، اور سرکار نے فرمایا یا معاشر المہاجرین، یہ عمل الصالحات پہ کہ عمل کا کتنا اثر ہے کردار اور معاشرے کے اندر۔ سرکار نے فرمایا یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، فرمایا اے مہاجرین کے گروہ، 5 خرابیاں ہیں جس وقت تم ان میں مبتلا ہو گئے، اور ساتھ ہی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ڈائریکٹ جو صحابہ غلام تھے ان کے لیے ایک پناہ بھی دے دی، فرمایا اعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں رب کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان 5 بیماریوں میں مبتلا ہو، مطلب امت میں آئیں گی لیکن تم نہیں، اعوذ باللہ ان تدرکوہن، تم ان کو پاؤ، اس سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ 5 بیماریاں سننا، 5 گناہ سننا، اور اس کی نتیجے میں آنے والا فساد سننا، یہ حدیث پاک میں رب کے سچے محبوب کی زبانی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن مدت فی اسلافہم، فرمایا کسی قوم کے اندر بھی بے حیائی، بدکاری جس وقت اتنی پھیل جائے کہ لوگ اعلانیہ طور پر بے حیائی اور بدکاری کرنے لگ جائیں، بے حیائی کا سامان، بے حیائی کا کردار اعلانیہ طور پہ ہونے لگ جائے، کسی کو ذرہ برابر بھی فکر نہ ہے بے حیائی کی اور فحاشی کی، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت بے حیائی میری امت میں عام ہوگی تو اللہ جل شانہ ناراض ہو کر ان امت کو طاعون کی بیماری میں مبتلا فرمائے گا۔ پہلے نمبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت بے حیائی اور بیماری بدکاری عام ہو گئی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ طاعون کی بیماری کے اندر مبتلا فرمائے گا۔ اگلے لفظ سنو اور حضور کی زبان کی صداقت کو کروڑوں سلام کرو۔ سرکار نے فرمایا اور ایسی بیماریاں تمہارے اندر آ جائیں گی تو تمہارے بزرگوں میں نہیں تھیں، ایسی بیماریاں بدکاری کی وجہ سے، زناکاری کی وجہ سے، یہ فحاشی کی وجہ سے تمہارے اندر پیدا ہوں گی جو تمہارے اسلاف میں لم تکم مدد فی اسلافکم الذین مضوا، تمہارے جو اسلاف گزر گئے ان کے اندر وہ بیماریاں نہیں تھیں، تمہارے اندر آ جائیں گی۔ آج پوچھ لو کسی 100 سال سے 70 سال پرانے بزرگ سے بھی، کینسر، ہارٹ اٹیک جو ہر بندہ دوسرا اس کے اندر مبتلا ہو کے جا رہا ہے۔ زیادہ دور نہ جاؤ، یہ جانوروں کے اندر اولمپی سکین ہے، یہ 10 سال بھی پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، 2 سال پیچھے چلے جاؤ، ان بیماریوں کا نام نشان ہی نہیں ملے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت فحاشی، بدکاری اور بے حیائی عام ہوگی اس وقت تمہارے اندر ایسی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی جن بیماریوں کا نام و نشان تمہارے اسلاف کے اندر نہیں گزریا ہوا ہوگا۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ایک بابا جی آئے، انہوں نے کہیں اپنا ٹیسٹ کرایا، ڈاکٹروں نے ان کو کوئی بیماری بتائی اور وہ بیچاروں ان کو نام تک بھی لینا نہیں آ رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جڑ ونجے نہ بیماریاں دی نام تک بھی نہیں آندا۔ مطلب یہ کہ ایسی بیماریاں پیدا ہو گئیں، اور سبب کیا ہے؟ فحاشی، بدکاری۔ یہ فحاشی کا اعلانیہ طور پر ہونا،
ایسی بیماریوں کا سبب بنتا ہے کہ جو ہمارے اسلاف کے اندر نہیں تھیں، پہلے نہیں تھیں، بعد کے اندر پیدا ہو گئیں۔ آگے سنو، دوسرا جرم فحاشی کا سب سے پہلا جرم ہے جس کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ دوسرا سرکار نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، فرمایا جس وقت ناپ تول میں میری امت کمی کرے گی، اللہ قحط سالی والی بیماری ان پہ طاری فرما دے گا۔ قحط کے یعنی کہ یہ نہیں صورت کہ بارش نہ ہو اور قحط آ جائے، قحط کا مطلب ہے غلہ اور اناج کی کمی آ جانا۔ وہ بارش کے نہ ہونے سے بھی ہوتی ہے، بارش کے زیادہ ہو جانے سے بھی ہوتی ہے۔ سیلابی صورتحال کے اندر چیزوں کے ریٹ آپ دیکھ لو کہاں تک پہنچ گئے۔ کیوں؟ چیزوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے، کہ دستیاب ہی نہیں، راستے ختم ہو گئے، جو چیزوں کو لانے کے لیے گاڑیاں استعمال ہوتی تھیں ان کے راستے بند ہو گئے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرم کیا ہے کہ جس وقت لوگ ناپ اور تول میں کمی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قحط والی بیماری میں مبتلا کرے گا۔ غلے کو ترسیں گے، اپنے اناج کو ترسیں گے، اپنی روٹی کو ترسیں گے، اور جو ہے ان کو ان کی جو ہے روٹی نہیں ملے گی، بھوک سے مرنے لگ جائیں گے۔ فرمایا اخذوا بالسنین۔ اور دوسری چیز حضور نے فرمائی کہ ناپ تول کی کمی کی وجہ سے وشدت المعونہ، اور یہ شدت معونت کے تحت محدثین نے شرح میں لکھا کہ اس کا مطلب ہے کہ چیزوں کے ریٹ بڑھ جائیں گے۔ کروڑوں سلام ہوں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو۔ ہم مہنگائی کا رونا پارٹیوں کو روتے ہیں، رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ چیزوں کے ریٹ اس وقت بڑھیں گے جب تمہارے ناپ تول کے اندر کمی آ جائے گی، تمہارے ترازو کے اندر کمی آ جائے گی، اس وقت تمہاری چیزوں کے ریٹ بڑھ جائیں گے۔ اللہ زمین سے برکتوں کو اٹھا لے گا۔ یہ چیزوں کی مہنگائی پر رونے والے خود ناپ تول کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ جو بیچنے والا ہے، جو خریدنے والا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جس سے جتنا ہو سکتا ہے ظلم کر رہا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ناپ تول کی کمی کی وجہ سے چیزوں کے ریٹ بڑھ جائیں گے۔ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور فرمایا ناپ تول کی کمی کی وجہ سے حاکم اپنی رعایا پہ ظلم کرنے لگ جائیں گے۔ حاکم اپنی رعایا پر ظلم کرنے لگ جائیں گے۔ میں کسی پارٹی کا حمایتی نہیں، لیکن ایک بات جو ہے وہ بھی کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت میں نہیں، صرف حق کے پرچار کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت لوگ رونا رو رہے تھے۔ عام آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلاں جگہ پہ 5 بندے کھڑے تھے، فلاں شخصیت کے لیے جہاز ان کے کپڑے لا سکتا ہے، فلاں کی دوائی لا سکتا ہے، فلاں کی لسی لا سکتا ہے، اور وہ 5 بندوں کی جان بچانے کے لیے جہاز نہیں پہنچے۔ کیسے پہنچتے؟ ہمارے کردار ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے ہم پر بطور سزا کے ایسے لوگ مسلط کیے جن کا ظلم ہمیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزیں بتائیں کہ جس وقت ناپ تول میں کمی ہوگی، حاکم ظلم کرے گا اپنی رعایا پر، چیزوں کے ریٹ بڑھ جائیں گے، اور قحط سالی عام ہو جائے گی، لوگوں کو غلہ اناج کی عدم دستیابی ہو جائے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جس وقت ناپ تول میں کمی ہونی شروع ہو جائے گی، اس وقت یہ ساری بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ 2 چیزیں حضور نے بتا دی، ایک ناپ تول کی کمی، دوسرا زناکاری اور بدکاری۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، فرمایا جس وقت لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، آسمان سے رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے، برکتیں اترنی ختم ہو جائیں گی، رحمتوں کا نزول ختم ہو جائے گا، بارش برسنا رحمت والی ختم ہو جائے گی، برسے گی تو زامت کی شکل میں، عذاب کی شکل میں، سزا کی شکل میں۔ جس وقت اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے اس وقت ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ لوگوں نے بینک اکاؤنٹ میں اپنے مذہب چینج کر لیے فقط اس خاطر کہ ہمیں زکوٰۃ نہ ادا کرنی پڑے، اور ٹرانسفر ہونی شروع ہو گئی۔ ہمارے پاس مسئلہ آیا تھا مدرسے کے اندر کہ بیوی اپنا اکاؤنٹ سال سے پہلے وہ چینج کر لیتی ہے، یعنی خامد والا اس کی طرف اور اس والا خامد کی طرف، تاکہ نہ سال اس پہ گزرنے پائے نہ سال اس پہ گزرنے پائے، نہ ادھر کی زکوٰۃ دینی پڑے نہ ادھر کی زکوٰۃ دینی پڑے۔ زکوٰۃ کو اپنے لیے ایک چٹی سمجھا جانے لگا کہ ہمارے سر پہ مصیبت ہے، اتنی زکوٰۃ نہیں تھی جتنے ٹیکس ہم ادا کر رہے ہیں۔
زکوٰۃ 40% مطلب 40واں حصہ 100 میں سے تھا، اور ٹیکس دیکھو کتنے سے کتنا ہم ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے سر پہ یہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کی۔ اب یہ ہے کہ 100 میں سے 40واں حصہ وہ زکوٰۃ کا دینا تھا، اور ٹیکس خود دیکھ لو۔ اب احتجاج کیے جا رہے ہیں کہ بلوں پہ اتنے زیادہ ٹیکس ہیں۔ ہمارے مدرسے کے اندر بل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 0 یونٹ سولر کی وجہ سے جو خرچ ہے وہ 0 یونٹ ہے، اور جو ویسے انہوں نے بجلی کا خرچ لکھا وہ 150 روپیہ، لیکن بل کتنا آیا؟ 22,000 روپیہ۔ اب اس حد تک صورتحال کہ اضافی چارجز دینے ادا کرنے پڑ گئے، اور یہ نہ سمجھو کہ یہ سارے کا سارا پھر بروں کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کثر الخبث، جس وقت خباثت کثیر ہو جاتی ہے تو پھر نیک بھی بروں کے ساتھ رگڑے جائیں گے، ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ 3 آگے چوتھے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ۔ جس وقت لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے کیا ہوا وعدہ وفا نہیں کریں گے، اللہ دشمن ان کے سروں پہ مسلط فرما دے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وعدہ ہے اللہ سے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ کیا مطلب؟ اللہ سے وعدہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کر مولا تیرے بندے ہیں، ہم کسی اور کا آرڈر نہیں مانیں گے، صرف تیرا آرڈر مانیں گے۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے یا رسول اللہ آپ کی امتی ہیں، ہمارے سروں پہ حکم چلے گا تو صرف آپ کا چلے گا، ہم کسی اور کا حکم نہیں مانیں گے۔ زبان سے کیا عہد، لیکن نہ رب کا حکم مانا گیا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مانا گیا۔ رب اور رب کے رسول کے مقابلے میں اللہ رسول کے دشمنوں کے احکام، ان کے طریقہ کار، ان کے کلچر، ان کو قبول کیا گیا۔ ہم اس طرف چلے گئے جس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن ان پہ مسلط ہو جائیں گے۔ اور اگلے لفظ سنو، صحیح بات ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے رب کے رسول نے آج کے حالات کو دیکھ کر بول رہے ہوں۔ سرکار نے فرمایا فَاحَذُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وہ دشمن ان کے ہاتھوں سے بھی کھینچ لیں گے جو ان کے ہاتھوں میں بچا ہوا ہوگا، جو کچھ ہاتھوں میں بچا کھچا ہوگا دشمن وہ بھی کھینچ کے لے جائیں گے۔ آج ماچس کی ڈبی پر بھی ہم ٹیکس دے رہے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی شے پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، جو کچھ ہاتھوں میں بچا وہ بھی کھینچ کے لے گئے۔ رب ذوالجلال جل شانہ کے محبوب علیہ السلام نے بتایا جس وقت اللہ کے بے وفا بنیں گے، اللہ کے رسول کے بھگوڑے بنیں گے، تو رب ذوالجلال جل شانہ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ اور 5ویں نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَحَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ فرمایا جس وقت حاکم اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ نہیں کریں گے اور نہ اللہ کی کتاب کو حاکم بنا کر اس کے ذریعے سے فیصلہ ہوں گے، یعنی قرآن کو عدالت میں بطور فیصلہ کے نہیں بطور قسم کے لے جایا جائے، قرآن کھول کر قاضی قرآن پڑھ کر فیصلہ نہیں کرے گا، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کی آپس میں دشمنیاں پیدا فرما دے گا۔ اب ایک گھر میں بسنے والے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، بھائی بھائی کا دشمن، باپ اپنی اولاد کا دشمن، اولاد اپنے والدین کی دشمن، الا جعل اللہ باسم بینہم، اللہ ان کی لڑائیاں ان کے درمیان پیدا فرما دے گا، آپس میں لڑنے لگ جائیں گے۔ لیکن کب ہوگا؟ جس وقت اللہ رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم کہیں کہ حکومت ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہم کیسے فیصلہ اللہ رسول کے مطابق کر سکتے ہیں؟ اور کچھ نہیں، یہ سر سے لے کے پاؤں تک کا وجود تو ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے، اس وجود پر فیصلہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہو تو پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالی امن کیسے پیدا فرماتا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان کے بعد عمل کا صالح ہونا، نیک عمل ہونا یہ لازمی ضروری ہے۔ اگر عمل صالح نہ ہوئے، عمل کے اندر خیر نہ ہوئی تو انسان کی زندگی بربادی کی طرف چلی جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں ایمان لانے کا حکم دیتے وہاں پہ اعمال کو سنوارنے کا بھی حکم دیتے۔ آخری روایت سنوں اور پھر میں بات کو ختم کرنے کی طرف لے آؤں۔ اس روایت کے اندر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
چند جرم بیان کیے جس کی وجہ سے معاشرے میں آنے والی خرابیاں بیان کی. فرمایا ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب. فرمایا جس وقت میری امت کے دلوں میں کھوٹ آ جائے گا، خیانت آ جائے گی، منافقت پیدا ہو گئی، فرمایا رب ذوالجلال ان کے دلوں میں دشمن کا رعب پیدا فرما دے گا. ایک وقت تھا جس وقت یہ لوگ بولتے تھے تو دشمن کے پاؤں جو ہے پھسلنے لگ جاتے تھے، اور ایک وہ وقت ہے کہ دشمن اپنے محلوں میں بیٹھ کے بولتا ہے اور مسلمان ڈرنے لگ جاتے ہیں. فرمایا رعب کافروں کا مومنوں کے دلوں میں آ جائے گا. کب؟ جب مومن کے لیے کھوٹ رکھنا شروع کر دے گا، خیانت کرنی شروع کر دے گا، بظاہر ہنس کے ملنا، دل میں دشمنی رکھ لینا. آگے فرمایا ولا فش الزنا فی قوم الا کثر فیہم الموت. کسی قوم میں جس وقت زنا اور بدکاری عام ہوتی ہے اس قوم میں موت کثرت کے ساتھ واقع ہونے لگ جاتی ہے. پہلے کرونا کی بیماری، پھر دوسری، پھر تیسری، اب سیلاب کے اندر کثر فیہم الموت، موت کی کثرت ہوگی. کب؟ جس وقت زنا عام ہوگا. ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع عنہم الرزق. جس وقت لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے اللہ ان کے رزق کے دروازے بند کر دے گا، رزق کی راہیں ختم ہو جائیں گی. اور آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا ولا حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہم الدم. جس وقت ناحق فیصلے ہونے لگیں گے تو قتل و غارت قوم کے اندر بڑھ جائے گی، خون ہونے شروع ہو جائیں گے اور لوگ ایک دوسرے کو قتل و غارت پر اتر آئیں گے. یہ چند چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. یہ تھے بد اعمالیاں اور بد اعمالیوں کے برے نتائج. آخر پہ یہ بھی سنتے جاؤ. اللہ نے فرمایا تھا نا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عمل نیک ہوئے تو وہ کہاں کہاں تک فائدہ دیں گے. نیک عمل سے دنیا میں امن ضرور آئے گا، آخرت میں کیا ملے گا یہ بات سن لینا تاکہ پتہ چلے کہ عمل صالح کا فائدہ ہمیں آخرت میں کہاں تک ملتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت تم اپنے میت کو دفن کر کے واپس پلٹ کے آ جاتے ہو، ہر رشتہ دار اپنی ہاتھ سے اس کی قبر پہ مٹی ڈال دیتا ہے، واپس پلٹ کے آ جاتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ غربت کا، وہ تنہائی کا، وہ اکیلے پن کا گھر جس مقام پر فقط ایک ہی لیٹا ہے، کوئی دوسرا اس کے ساتھ کبھی نہیں لیٹتا، اس مقام پر جس وقت میت کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ایک شخص آتا ہے. یاتی ہے رجل حسن الوجہ و حسن الثیاب و طیب الریح. قبر کے اندر مومن کے پاس ایک شخص آ گیا جس کا چہرہ بھی بڑا خوبصورت تھا، جس کے پاس سے خوشبو بھی بڑی پیاری آ رہی تھی، اور جس نے بڑے حسین قسم کے خوبصورت کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے. مردے کے پاس قبر میں پہنچا تو اس وقت وہ کہنے لگا ابشر بالذی یسرک. اے میت آج کے دن تو خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھے خوش کرنے والا ہے، خوش ہو جا. ھذا یومک الذی کنت توعد. یہ وہ دن ہے جس کے وعدے تمہیں دنیا پہ دیے جاتے تھے. آج تم اپنی منزل کو پہنچ چکا، تم اپنے مقام تک پہنچ چکا. تیرا یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. قبر میں جو میت ہوگا وہ آنکھ کھولے گا، اس شخص کو دیکھے گا، اس کی زبان سے یہ جملہ سنے گا تو حیران ہو جائے گا کہ یہاں پہ ماں، بہن، بھائی، بیٹے سارے گھر والے چھوڑ کے گئے، یہ قبر میں میرے پاس آ کر مجھے تسلیاں دینے والا کون ہے؟ یہ کہے گا میت من انتا، تو کون ہے؟ فوجہک الوجہ یجیء بالخیر. چہرے سے تو لگتا ہے تو خیر ہی لے کے آیا ہے، بتا تو صحیح تو ہے کون جو میرے پاس قبر میں بھی آن پہنچا. تو آگے سے وہ انسانی شکل، سونے کپڑوں والا، خوبصورت چہرے والا اور میٹھی میٹھی خوشبو والا جواب میں کیا کہے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، سرکار فرماتے ہیں وہ بول کے کہے گا انا عملک الصالح. میں تیرا نیک کردار ہوں جو قبر میں بھی تیرے ساتھ آیا ہوں. دنیا کی ہر محبت قبر کی دہلیز تک ہے، اور واحد شے ہے نیک عمل جو انسان کے ساتھ قبر میں بھی جاتے ہیں. اور رب ذوالجلال کی مہربانی دیکھو کہ نماز آپ نے پڑھی، کوئی جیب سے نکال کے دکھا سکتا ہے میں نے نماز پڑھی؟ نہیں. اعمال ختم ہو گئے، کر دیے، لیکن وہ رب کی کرم نوازی، رب ہمارے ان عملوں کو انسانی شکل دے گا.
اور صرف شکل نہیں، خوبصورت شکل دے گا، لباس بھی دے گا، ان کو خوشبو بھی دے گا، اس عمل کو بولنے کی طاقت بھی عطا فرمائے گا۔ یہ عمل قبر میں جا کر اکیلے میت کو بور نہیں ہونے دے گی کہ تم اکیلا پن محسوس کرنا، وہاں پہ عمل صالح آ کر اسے کہے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں بندے، دنیا میں جو تو کرتا تھا اللہ نے مجھے انسانی شکل میں تیرے پاس بھیجا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت اپنے نیک عمل کو ایسی حسین شکل میں یہ شخص اپنے پاس دیکھے گا تو مطمئن ہو جائے گا کہ میں تو کامیاب ہو چکا ہوں، اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرما دی ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اقم الساعۃ اقم الساعۃ، یا اللہ جلدی کر، قیامت قائم کر دے، یا اللہ قیامت قائم کر دے۔ اب قیامت کا ڈر تو اس کو نا جو ہم جیسے ہمیں پتہ نہیں کامیاب ہیں یا ناکام ہیں، جس کے سامنے نیک عمل آ کے کہہ رہا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں، تیری تسلی کے لیے آیا ہوں، تو وہ تو کہے گا اب جلدی جلدی رزلٹ نکلے نا، میں تو پوزیشن ہولڈر ہوں، مجھے پوزیشن ملے، میں نتیجہ دیکھوں اور اپنے مقام تک پہنچوں۔ یہ قبر میں ساتھ جانے والی چیز عامل الصالحات نیک اعمال تھے جو انسان کے ساتھ ایمان کی معیت میں قبر کے اندر بھی چلے گئے اور اس کی قبر کے اندر بھی اس کو فائدہ دے رہے ہیں۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جہان کے اندر مختلف قسم کے لوگ دیکھے، ہر بندے نے کسی نہ کسی کے ساتھ یاری لگائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہر بندے کا محبوب اس کی محبت صرف قبر کی دہلیز تک ہوتی ہے۔ یار قبر میں اتر جائے تو کوئی دوسرا بیلی اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا، لیکن فرمایا ایک چیز میں نے دیکھی جو قبر میں ساتھ جاتی ہے، وہ ہے نیک عمل۔ تو کہا میں نے یاری کسی اور سے نہیں لگائی، میں نے نیک عمل سے یاری لگا لی۔ کم از کم یہ تو ہوگا نا کہ قبر میں میرے ساتھ تو جائیں گے، میں نے اعمال صالحہ کے ساتھ دوستی کر لی، یہ قبر میں بھی میرے ساتھی بنیں گے، مجھے انس دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ہمیں اسی بات کی رغبت دے رہا ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل کو اپنے پرکھتے رہنا، عمل تمہارے نیک رہیں گے تو اللہ نے تمہارے لیے جنت بھی بنائی، جنت میں تمہارے لیے حوریں بھی بنائیں، جنت میں تمہارے لیے نہریں بھی بنائیں، تمہارے لیے پھل اور باغات بھی بنائے، اور وہ نعمتیں ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا خالدون، جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہماری غلطیاں کمزوریاں معاف فرمائے، اور اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اس بشارت کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔